اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتخار الممکنات وعلى قدرته وعلمه أحكام المصنوعات المتعالي عن مشبهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه وعظم صفاته نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات سيدنا وسيد العرب والعجم سيد المرسلين سراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بأبي القاسم محمد اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، حاملان اہل بصیرت و دانشمندان اہل تشیع و فرزندان آدم، پیروانان مکتب شوق شہادت، خداوند عالم نے اپنی عدل و رحمت سے دین کی طرف رہنمائی کے لیے، دین کی طرف رہبری کے لیے انبیاء بھیجے، اسی طرح دین کو تبدیل و تحریف سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے امامت کا نفاذ کیا تاکہ ائمہ میں سے ہر معصوم اپنی دور حکومت میں تعلیمات الہیہ کو خواہش پرستی کے ضد سے بچا کر دین اسلام کی طرف ترویج کرے، دین اسلام کی طرف رہنمائی کرے۔ اس میں کسی جاہل کو چھوٹ نہیں ہے، کوئی جاہل اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی جاہل اس سے استثناء نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بے شمار دلائل و شواہد موجود ہے و روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے کہ جس کی بنا پر ہر بابصیرت انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے دور حیات میں امام زمانہ یا اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے
اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے تو اس کی موت کفر و ضلالت و جاہلیت کی موت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے آثار۔ اگر ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں تو اس کے ہمارے زندگی میں کیا آثار ہے، اور یہی حدیث بتا رہی ہے کہ پہلا اثر یہی ہے کہ ہم جاہلیت کی موت سے نجات پا رہے ہیں۔ اب یہاں پر مات کہہ کے حضور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مات میں نہ کوئی زمان معین ہے، نہ کوئی مکان معین ہے، نہ کوئی شخص معین ہے، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی مرے، جس وقت بھی مرے، چاہے وہ 20 ہجری میں مرے، چاہے وہ 30 ہجری میں مرے، چاہے وہ 40 ہجری میں مرے، چاہے وہ 60 ہجری میں مرے، اگر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ کفر و ضلالت کی موت مر جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے جید عالم ہے، مؤرخ بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے، دانشور بھی ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: من جہل امامت علی وانکر فیہا من اصول و فروعہا من عند اصحابنا لا ينفع الصوم والصلاة والحج لأن ذلك معرفة من اصول والارکان لا نسمی منکرا بل تسمی کافرا و جاہلا و مارقا و خارجا و باغیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی بیان کرتے ہیں جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، جو بھی اپنے وقت کے امام کی ولایت اقرار نہ کرے، اگر وہ اپنے دور میں اسی حالت سے اٹھ جائے تو فقط ہمارے اصحاب کے نزدیک متفقن علیہ رائے ہے کہ فقط وہ جاہلیت کی موت نہیں مرتا، بلکہ ہمارے نزدیک وہ کافر بھی ہے، جاہل بھی ہے، مارق بھی ہے اور خارج بھی ہے۔ یہ اہل سنت عالم دین کی زبانی۔ اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں: لا تکون عبدا حتی یعرف اللہ ورسولہ والائمۃ کلہم وامام مہدی ویراد الیہ ویسلم علیہ۔ اگر کوئی بھی اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، جب تک کہ وہ رسول کی معرفت حاصل نہ کرے، جب تک تمام ائمہ کی معرفت حاصل نہ کرے، جب تک کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اور اپنے تمام امور میں امام زمانہ کی طرف مراجعہ نہ کرے، اور امام زمانہ کے آگے تسلیم خم نہ ہو جائے، تب تک کوئی انسان مومن نہیں بن سکتا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر وہ نوح کی زندگی جتنی بندگی کرے، اگر وہ 1000 بار پیدل حج انجام دے، اگر وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح و کوشش کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اگر وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا خدا کے راہ میں انفاق کرے لیکن ائمہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جنت نہیں جائے گا، فقط جنت نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ لہذا معرفت ضروری ہے۔ وَلَمْ يَعْرِفْ، اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں پیغمبر اکرم؟ سب سے پہلے ہم معرفت کے تعریف، معرفت کیا ہے اور معرفت کسے کہتے ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر معرفت کی اگر تعریف پوچھے تو یہی کہتے ہیں کہ فلان بندے کا نام اگر کسی کو یاد ہو تو کہتے ہیں کہ یہ معرفت ہے۔ اسی طرح حسب و نسب یاد ہو تو کہتے ہیں کہ یہی معرفت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا شجرہ یاد کرے تو کہتے ہیں کہ یہی معرفت ہے۔ جیسا کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یا خود اتنا معرفت حاصل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ 15 شعبان پرسوں آئے گی تو کیا کرتے ہیں، عریضے لکھ کر اس میں اپنے دنیاوی امور لکھ کر آٹے کے گولے بنا کر دریا برد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی معرفت ہے۔ اگر یہی معرفت ہے تو پھر ابو جہل اس سے زیادہ جانتا تھا، اگر یہی معرفت ہے تو ابو لہب اس سے زیادہ جانتے تھے، اگر یہی معرفت ہے تو ابن سعد اس سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، اگر یہی معرفت ہے تو اہل مکہ اس سے زیادہ جانتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی سمجھتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں سنگریزے اٹھائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اقرار بھی کرتے تھے۔ حضور پاک نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تب بھی وہ مانتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا کہ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے آئے اور ان کے قدموں میں جھک جائے، انہوں نے دیکھا، اس کا بھی اقرار کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ معرفت کا مطلب فقط نظری طور پر معرفت نہیں ہے بلکہ معرفت کیا ہے، آئے ان سے معرفت سیکھتے ہیں کہ جو معرفت کے اس درجے پہ ہیں کہ جہاں تمام ائمہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سے حق معرفت ادا نہیں ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار کیف تحیی الموت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ زندہ پروردگار آتا ہے، اولت تؤمن، یا تو ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قالوا بلا، کیوں نہیں رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن لتطمئن قلوب، میں اپنے دلی قلوب یعنی اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ اب جہاں پر حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ یہ کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اطمینان قلب کے لیے، لیکن سلام ہو اے امیر المومنین جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وَلَوْ انْكَشَفَتِ الْغِطَاءُ
لمددت یقینا اگر میرے سامنے سے 1000 پردے بھی ہٹا دیے جائے مجھ علی کے معرفت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گا، بلکہ خود اس معرفت کے درجے پہ ہیں، بلکہ جہاں معرفت اثر کرے وہاں مقداد بن جاتا ہے، وہاں ابو ذر بن جاتا ہے، وہاں سلمان بن جاتا ہے۔ ابو ذر 8ویں درجے پر، مقداد 9ویں درجے پر، سلمان 10 کے 10 درجے بلند ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ دعائیں پوچھتے امیر المومنین سے وہ معرفت کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ معرفت یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور اس اقرار کیے ہوئے پر عمل کرے۔ اگر کوئی فقط اقرار کر لیتا ہے عمل نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے پھر 4 گروہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر آپ مثلاً ایک بندہ اعتقاد رکھتا ہے اور اس اعتقاد پر عمل بھی کرتا ہے، یقیناً وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح دوسرا گروپ جو اعتقاد تو نہیں رکھتا لیکن عمل کرتا ہے، مثالاً جیسا کہ انگریز ہے، یہودی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت سارے اسپتال بناتے ہیں یا اس طرح کے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن کسی مفتی سے پوچھے آیا یہ جنت جائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارا اعتقاد، اگر ہم اپنے اعتقاد کو دیکھیں تو ہمارے اعتقاد کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی بہت آگے بڑھ گیا، غالب بن گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، وہ مقصر بن گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ بے معرفتی کی وجہ سے۔ انہوں نے معرفت کو صحیح سمجھا نہیں۔ اگر سمجھتے تو الامر بین الامرین کے تحت چلتے، اگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے منمانی سے، چونکہ حضور پاک نے کہا تھا امت ولم یعرف امام زمانہ ہی، تو کوئی مقید نہیں کیا تھا کہ امام جو بھی ہو بس اپنے لیے کوئی امام بنا دے۔ امام چونکہ 2 طرح کے کچھ امام ہوتے ہیں کہ جو امر الہی کی طرف بلاتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ امر الہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور کچھ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اختیار میں ہے وہ جس کو بھی امام مانے، چاہے وہ تنزلی کی طرف لے جانے والا امام کو اختیار کرے، چاہے وہ عروج پر لے جانے والا امام کو اختیار کرے، چاہے وہ کفر کی طرف لے جانے والا امام کی اتباع کرے، چاہے وہ حق کی طرف بلانے والا امام کی معرفت حاصل کرے، چاہے وہ تنزلی کی طرف لے جانے والا امام کی معرفت حاصل کرے، چاہے وہ کمال کی طرف بلانے والا امام کی اتباع کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ انسان کی نصیب کی بات ہے وہ جس کے پیچھے چلے۔ وہ قیامت کے دن بھی ہر ایک کو ان کے امام کے پیچھے بلائے جائیں گے کہ اگر کسی کا امام صحیح ہے تو ان کو صحیح راہ مل جائے گا، اگر کسی کا امام اس دنیا میں صحیح نہیں ملا کسی کے حق میں تو پھر ادھر بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔
جیسا کہ ادھر کوئی یہودی ہے تو کوئی اپنے لیے رہنما آگے بنا کے چلتا ہے، کوئی عیسائی ہے تو کوئی ان کے پیچھے چلیں گے، اسی طرح ہر کوئی ایک گروپ بنا کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس کے نصیب میں جس کے پیچھے چل کے اتباع کیا ہے اسی کے پیچھے ان کو بلایا جائے گا۔ اب آگے مرحلہ دیکھتے ہیں کہ جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ جاہلیت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، جہاں بت پرستی، قتل و غارت گری، فساد وغیرہ۔ لیکن امیر المومنین نے کیا خوبصورت ان کا وہ نچوڑ نکالا ہے نہج البلاغہ 89 خطبے میں، تقریباً 13 خصوصیات ہے، 13 خصوصیات امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ ہاں زمان مختلف ہے لیکن کیفیت وہی ہے۔ کس طرح؟ پہلے زمانے میں اپنے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج کے زمانے میں بے ساختہ قانون کے آڑ میں سخت جنین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل ہوتے ہیں، ہزاروں بیٹیاں قتل ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے ساختہ قانون کے آڑ میں سخت جنین ہوتے ہیں نا یہاں پہ۔ اسی طرح دوسری خصوصیت دیکھیں، پہلے زمانے میں خواتین اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں کے اوپر پرچم لہراتی تھی۔ آج دیکھیں مختلف جرائد کے ذریعے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو رونما کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مختلف انداز میں دیکھیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا زمانہ، جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں انہی کو فوقیت دیتے ہیں عوام، جہاں پر فحاشی ہو، جہاں پر 2 نمبری ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ خصوصیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت سے پہلے کا تھا۔ بت پرستی کا دور، ظلم و غارت کا دور۔ اسی طرح اس زمانے میں بچوں کو اور بچیوں کو بیچتے تھے، آج بھی دیکھیں بچوں کو بیچتے ہیں۔ یہی مسائل ہے۔ اذان محترم، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بے معرفتی کی وجہ سے ہے۔ بے معرفتی کیسا؟ اگر انسان مر جائے تو اس کی موت کفر و ضلالت کی موت ہے۔ ایک واقعہ ہے، منصور رقی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق کے خدمت میں حاضر تھا، تو باہر سے ان کا ایک صحابی سہل خراسانی کے نام سے ایک صحابی ہے، وہ آ کے امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ اے وقت کے امام، آپ رحیم بھی ہے، آپ کریم بھی ہے، آپ حق پر بھی ہے، آپ کیوں جنگ نہیں کرتے ہو؟ دشمن کے خلاف کیوں قیام نہیں کرتے؟ تو امام جعفر صادق کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ اے سہیل خراسانی، تھوڑا سا آرام سے بیٹھو، ابھی تھوڑا آرام کرو۔ اسی اثناء میں کہ ایک کنیز تھی، ان کو حکم کیا کہ جا کے تندور میں آگ لگا دو۔ اس نے آگ لگا دی۔ پھر اسی اثناء میں ہارون مکی تشریف فرماتے ہیں۔ ہارون مکی جو ہی تشریف فرماتے ہیں، ہارون مکی سے امام کہتے ہیں کہ اس میں جا کے کودو۔
ہارون مکی بغیر ادھر ادھر کے جا کے ڈائریکٹ کودتے ہیں اس سے تندور میں. تھوڑی دیر ہی گزرے تھی کہ اس کے اوپر ڈھکن بھی رکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اسی سہل خراسانی سے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھوں کہ کیا کیفیت ہے. جب دیکھا جاتا ہے تو وہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح اب بھی ہے، تر و تازہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گیا تھا، اسی لیے ہارون مکی کے لیے بھی اسی طرح آگ گلزار بن گیا تھا. یہ ہے اتباع امام کی وجہ سے، یہ ہے پیروی امام کی وجہ سے، یہ ہے متابعت امام کی وجہ سے. ایک بے معرفتی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، ایک معرفت کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچ گیا تو امام نے ان کے قدموں کو چوما اور ان کے اوپر سلام کیا. اے ہارون مکی، اگر اسی طرح کے 5 بندے اگر ہوتے تو میں کب کا قیام کر چکا ہوتا. عزیزان محترم، آج بھی دیکھیں تو ہمارا معاشرے میں یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کیوں ظہور نہیں فرماتے ہیں. اتنے تو علماء ہیں، اتنے تو مجتہدین ہیں، اتنے تو مومنین ہیں، کیوں قیام نہیں فرماتے؟ لیکن یہ بے معرفتی ہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے اور اس نے جو ہادی بھیجا ہے وہ بھی حکیم ہے. جو وقت زمین سازی ان کے لیے فراہم ہوگا اسی وقت وہ ظہور فرمائیں گے، اسی وقت پروردگار عالم ان کو بھیج دیں گے جس وقت لوگ تیار ہوں گے. جیسا کہ ہمارے برادر نے کل بیان کیا کہ منتظر بندے جتنا جلدی ہو سکے میرے قریب آ جا، میں آپ جتنا قریب آ جائیں گے اتنا ہی میں 10 قدم آگے بڑھوں گا. امام سے کسی نے پوچھا کہ پروردگار عالم انسان کو کب تک توبہ کا مہلت دے دیتا ہے؟ کیا 1 مہینہ پہلے؟ نہیں، اس سے بھی جلدی. کیا 3 ہفتے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے، اس سے بھی جلدی. کیا 2 ہفتے پہلے؟ نہیں، موت سے 2 ہفتے پہلے یا نہیں، اس سے بھی جلدی. کیا 1 دن پہلے؟ امام کیا فرماتے؟ نہیں، اس سے بھی جلدی. کیا 24 گھنٹے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے، اس سے بھی جلدی. اسی طرح کیا 1 گھنٹہ پہلے موت سے؟ نہیں، اس سے بھی جلدی. بیان کہتے اگر منہ سے 1 لمحہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے پروردگار عالم ارحم الراحمین نے قبول کر لیتا ہے. عزیزان محترم، جس طرح پروردگار ارحم الراحمین ہے، ہمارے اوپر نگراں ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال ان کے ہاتھ پیش ہوتے ہیں. تورز الاعمال بالخمسین، جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. عزیزان محترم، ہم گمراہی کا شکار ہو جائے، ہمارے دامن جو ہے گناہوں سے نجس ہو جائے، اسی انداز سے امام کے ہاں بارگاہ میں پہنچ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ جب امام کے ہاں کوئی نیکی کرنے والا انسان کی نیکی پہنچ جاتا ہے تو امام خوش ہو جاتے ہیں. جب کوئی برائی کرنے والا برائی ان کے اعمال ہاں ان کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو امام ناراض ہوتے ہیں، امام غش کھاتے ہیں. ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس امام جعفر صادق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. اس وقت امام جعفر صادق اپنے رخسار کو زمین پہ لگا کے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں جس طرح اگر کسی ماں سے کوئی بچہ چھینا جائے تو وہ ماں اس طرح بلبلاتی ہے. تو اس طرح امام رو رہے تھے. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امام آپ کے اوپر کون سی مصیبت آ پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ روتے ہیں؟ امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں نے
علم جفر کا ایک علم ہے، ایک کتاب ہے جس میں میں نے پڑھا ہے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جن کے ایمان اتنے کمزور ہو جائے گی، جتنے اعمال ان کے کمزور ہو جائیں گے، ان کے اوپر غاشیہ کہ میں رو رہا ہوں، ان کے اوپر افسوس کر رہا ہوں، ان کے اوپر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، 24,000 سال پہلے امام جعفر صادق ہمارے اعمال کو دیکھ کے رو رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے امام ہم سے جدا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے امام ہم سے بچھڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام کے ہاں چونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہہ دیجئے رسول ہم آپ کے اعمال دیکھ رہے ہیں، کہہ دیجئے رسول ان کے رسول آپ کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور وہ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ امام سے اس کی تفسیر پوچھا مومنین سے مراد کون ہے؟ تو ہم ائمہ ہے کہ جو ہمارے پیروکار ہیں ان کے اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ صدوق کو خط لکھتے ہیں امام زمانہ اپنے ہاتھوں سے، کہتے ہیں اے شیخ صدوق، تو جہاں قدم رکھتا ہے، جو جس طرح کھاتا ہے، تو جہاں جاتا ہے، جس طرح بیٹھتا ہے، تو کب کھاتا ہے، تو کب بیٹھتا ہے، تو کب سوتا ہے، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا عمل نہ کرنا کہ ہمارے عمل سے ٹکرا جائے، کہیں ایسا قدم نہ اٹھانا ہمارے قدم کے خلاف کوئی ہو۔ اے شیخ صدوق، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کامران ہو چاہتا ہے تو ہمارے قدم پہ قدم رکھنا۔ یہی معرفت عزیزان محترم۔ امام سے پوچھا گیا معرفت کیا ہے تو بیان فرمائے امام جعفر صادق، دیکھو آپ جو عمل کرنے جا رہے ہوں آیا یہ عمل امام کے عمل کے ساتھ ربط دے یا امام کے عمل کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر امام کے ساتھ ملتا ہے تو یہی معرفت ہے، اگر امام کے عمل سے نہیں ملتا یہ بے معرفتی ہے۔ اور جب امام کہ ہاں پیش ہوتے ہیں تو یہی کامیابی ہے، یہی معرفت ہے۔ اور دوسرا جو اثر ہے وہ امام زمانہ کی معرفت کی وجہ سے دینداری اور ایمانداری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا امام زمانہ کی معرفت ہی ایمانداری ہے، امام زمانہ کی معرفت ہی دینداری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس معیار پر ہے، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو دین کہلاتا ہے، اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو دین کہلاتا ہے، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو دین کہلاتا ہے۔ ان کی کردار کا نام دین ہے، ان کی رفتار کا نام دین ہے، ان کی سیرت کا نام دین ہے۔ اگر دینداری چاہتا ہے، اگر کوئی ایماندار بننا چاہتا ہے، آئے اس کی اتباع کرے، آئے اس کی پیروی کرے، آئے اس کی معرفت حاصل کرے۔ کس کی معرفت حاصل کرے؟ جسے آپ امام زمانہ کہتے ہیں، قرآن جس کو بقیت اللہ کہتا ہے، قرآن جس کو بقیت اللہ کہتا ہے، پیغمبر اکرم اس کو فرزند یوسف زہرا کہتے ہیں، جسے پیغمبر فرزند یوسف زہرا کہتے ہیں، اسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قائم کہتی ہے، جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قائم کہتی ہے، اسے امیر المومنین حجت اللہ کہتے ہیں، جسے امیر المومنین حجت اللہ کہتے ہیں، اسے امام حسین منتقم امام حسین کے امام کہتے ہیں۔ منتقم امام کیوں کہتے ہیں پوچھا گیا، جب وہ ظہور فرمائیں گے جو 20 سال سے زائد نوجوان ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، جو دین پر عمل نہیں کریں گے، جو دینداری اختیار نہیں کریں گے، جو ایماندار نہیں ہوں گے، امام ان کو قتل کریں گے۔ پوچھا، آپ تعجب کریں گے کیوں قتل کریں گے؟ ان کے جد نے تو قتل نہیں کیا تھا، ان کے دادا نے تو قتل نہیں کیا تھا، کسی نبی نے تو قتل نہیں کیا تھا، کسی رسول نے تو قتل نہیں کیا تھا، امیر المومنین نے تو قتل نہیں کیا تھا۔
اے امام آپ کیوں قتل کر رہے ہو؟ امام کے جواب آئے گی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، جب میں غیبت میں تھا اس وقت تعلیم دینے کا مرحلہ تھا، ایک ہوتا ہے تعلیم دینے کا مرحلہ، ایک سال ہوتا ہے کہ جس میں تعلیم دیا جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے کہ جس میں امتحان اور نتیجہ دیا جاتا ہے۔ جب میں غیبت میں تھا اس وقت تعلیم دینے کا مرحلہ تھا، اب میں آیا ہوں تو امتحان لینے کا مرحلہ ہے اور نتیجہ دینے کا مرحلہ ہے۔ زان محترم اس وقت سے ڈرو، جب کیا پتہ امام زمانہ اسی وقت تشریف لائے لیکن آپ ایمان پہ نہیں ہو، دین پہ نہ ہو، کیا پتہ کون کہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہر وقت امام زمانہ کی اتباع میں رہنا چاہیے، ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ ہمارے گھر ہی میں کوئی امام کا صفائی موجود ہو، کیا پتہ ہمارے اس معاشرے میں امام کا کوئی سپاس الار موجود ہو، کیا پتہ اس مجلس میں کوئی امام کا صفائی موجود ہو جو امام تک آپ کے افعال کو لے جا رہا ہو، کیا پتہ۔ اذان محترم، یہ جو امیر المومنین نے کہا ہے نا دور جاہلیت، اگر ہم وہاں پر جا کے تھوڑا سا اور سے تطبیق سے دیکھیں نا، وہی افعال جو 14 خصوصیات ہے جو امیر المومنین نقشہ کھینچا ہے، اگر وہ جا کے نہج البلاغہ ایک مرتبہ دیکھے 89 والا خطبہ میں، تو وہی وہ خصوصیات ہم میں بھی ہے۔ اب تیسرا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ شیعت کے لیے استغاثہ ہے، شیعت کے لیے استغاثہ ہے۔ اثر کیسے استغاثہ ہے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شیخ علی ششتری ایک عالم دین ہیں، فقیہ بھی تھے، وہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے گیا، جب میں زیارت کے لیے گیا تو جب دریائے فرات کے قریب پہنچا ایک کشتی تیار تھی جس میں بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا تو اندر جو لوگ تھے ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے تھے، لیکن کونے میں ایک شخص تھا جو بہت حسین تھا، بہت جمیل تھا، لیکن خاموش سے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموش سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات نہیں کر رہے تھے۔ جب ایک جگہ پہنچ گئے جہاں پر پانی کم تھا، ہم اتر گئے، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون ہے، میں اس کے پیچھے چلا۔ وہ بیان فرماتے، وہ جوان تھا، وہ بیان فرماتے میرا جو باپ تھا اہل سنت سنی سے تھا اور میری ماں شیعت تھی۔ میں ایک مرتبہ زیارت امام حسین کے لیے نکلا ہوا تھا کہ ایک جگہ پہنچ کے مجھے بہت تھکن محسوس ہوا اور میں آرام کرنے کے لیے ایک جگہ سو گیا، لیکن میں جب بیدار ہوا کہ کیسے جگہ پہ میں تھا جہاں پر میں اپنے اس شہر کو نہیں جا سکتا تھا، راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری ماں نے بتائی تھی یا ابو صالح کہہ کے جب تمہیں کوئی راستہ اگر تم کبھی بھی اگر خود کو اکیلا محسوس کرے یا کہیں پر کوئی راستہ گم ہو جائے تو یا ابو صالح کہہ کے پکارو، تو ہمارا ایک امام زندہ ہے جو تمہیں اس سے نجات دلائے گا۔ اس نے اسی طرح کیا، زور سے یا ابو صالح کہہ کے پکارا۔ ایک سبز امامہ پوش بلقع پوش ایک شخص نمودار ہوا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے شہر کی طرف لے کے گیا۔ جوں ہی شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ تو پھر میں نے پوچھا جا کے ایک شیعہ عالم سے، وہاں پہ شیعہ ایک محلہ تھا، میں وہاں پہنچ کے میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، ایک دفعہ میں نے اس کی زیارت کی، اس کے بعد مجھے دکھائی نہیں دیا۔
تو اس نے کہا کہ 40 دن تک آپ زیارت امام حسین پڑھیں یا زیارت کے لیے جائے، انشاءاللہ امام آپ کے دیدار کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب 40 دن پہنچ گئے نا، 39واں دن پہنچ گیا تو وہ کہتا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا تھا کہ جو حکومت کے کارندے تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیے اور مجھے آگے جانے سے روک دیا، لیکن ایک طالب علم شکل میں لباس پہن کے سامنے سے نمودار ہوا اور مجھے آرام سے اپنے ہاتھ پکڑ کے اندر زری کی طرف لے کے گئے۔ جو ہی زری کے قریب پہنچ گیا تو پھر غائب ہو گیا۔ عزیزان محترم، تو امام زمانہ کے لیے کسی جگہ کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ آپ کو مسجد جمکران جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد الاقصیٰ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ کے گلیوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کے مصلی پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ ایک دفعہ اپنے ذہن میں یہ ارادہ پیدا کریں، اے امام ہم آپ کے لیے تیار ہیں، امام خود آپ کی دیدار کے لیے پہنچ جائیں گے۔ امام زمانہ خود دیدار کے لیے پہنچ جاتا ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے دامن جو نجس ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو صاف کرنے کے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اس کو صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نجس دامن کو رحمت کے اس سمندر میں غوطہ لگائیں گے جو آپ کے سامنے ہیں، اللہ کے رحمت کے وہ سمندر جو آپ کے سامنے ہے اس میں ایک دفعہ غوطہ لگائیں گے، آپ کنجوسی بخل نہیں کریں گے، آپ اپنے دامن کو اس میں غوطہ لگانے سے بخل نہ کریں اور پانی کبھی بھی بخل نہیں کرے گا آپ کے دامن کو صاف کرنے کے لیے۔ وہ تو پروردگار عالم نے بنایا ہی اس لیے کہ آپ کو پاک و صاف کرے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہ تو نازل کرتا ہی اسی لیے کہ وہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ ایک مرتبہ آپ ایسا کریں کہ اپنے دامن جو گناہوں سے نجس ہوا ہے اس کو امام سے توسل کر کے توبہ کے ذریعے سے رحمت خدا کے سمندر میں غوطہ لگا دے۔ رحمت اتنا وسیع ہے کہ آپ کے جو نجس دامن ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا اور وہ آپ کو بخش دے گا۔ اتنا وسیع ہے عزیزان محترم۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، قلوب افقالها، ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ اب اس کو کیسے صاف کریں؟ ہم امام زمانہ کے کردار کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی گفتار کو پڑھیں۔ پیغمبر اکرم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم پاک بھی ہو جائیں گے، ہم صاف بھی ہوں گے۔ کل بروز قیامت جب ہمیں بلائے جائیں گے نا، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے 3 چیزوں سے نوازا ہے۔ قیامت کے دن پروردگار عالم لوائے حمد کا مالک مجھے بنائے گا اور اٹھانے والا امیر المومنین ہوں گے۔ قیامت کے دن حوض کوثر کا مالک مجھے بنائے گا اور پلانے والا امیر المومنین ہوں گے۔ قیامت کے دن جنت و جہنم کا مالک میں ہوں گا اور تقسیم کرنے والا امیر المومنین ہوں گے۔ یہ ہے امام زمانہ، اسی گھرانے سے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار پروردگار ہمیں حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بار پروردگارا جہاں کہیں پر بھی شیعان حیدر کرار جو ظلم و ستم کے ضد میں ہیں ان کو ان سے آزادی فرما۔ بار پروردگارا جہاں کہیں پر بھی شیعان حیدر کرار بستے ہیں ان کی صحت و سلامتی اور ان کو اس وجود میں کامیاب فرما۔ بار پروردگارا ہم سب کو کل بروز قیامت ہمیں اپنے امام زمانہ کے پیچھے حاضر ہونے کی توفیق فرما اور لوائے حمد ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔